السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ایزی عربک ان 24 آورس کے دوسرے سبق میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم نے ادوات استفہام میں سے ما اور اسماء الاشارہ سے ھذا ھذہ کا استعمال اور اس کا ترجمہ ہم نے سیکھا۔ اب آئیے الدرس الثانی، دوسرا درس۔ اس میں ہم ادوات الاستفہام میں جو چیز ہم نے سیکھی تھی ما، اسی کو برقرار رکھتے ہوئے اسماء اشارہ میں کچھ چیزوں کا اضافہ کریں۔ گزشتہ درس میں لیسن نمبر 1 میں ہم نے اسماء الاشارہ میں ھذا اور ھذہ سیکھا تھا۔ ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ھذہ ساعۃ، یہ گھڑی ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ آج ہم اسماء اشارہ میں دو اور اشارے سیکھیں گے، جن میں پہلا ہے ذالکا، دوسرا ہے تلکا۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مذکر کے لیے۔ تلکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، مؤنث کے لیے۔ آئیے اب ہم سبق کی جانب آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کی جو ہیڈنگ ہے سنگل، میسکولائن، فیمینائن، فار۔ ھذا ھذہ کا جو لیسن ہم پڑھے تھے اس میں یہ تھا سنگل، میسکولائن، فیمینائن، نیئر۔ وہاں ہم نے کہا تھا واحد، مذکر، مؤنث، للقریب۔ اب یہاں کیا ہے؟ للبعید۔ جب چیزیں آپ کے قریب ہوں گی تو آپ جو ہے ھذا اور ھذہ کا اشارہ استعمال کریں گے، اور جب یہ چیزیں دور ہوں گی تو ذالکا اور تلکا کا اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ مثالوں کے ذریعے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ آپ جس چیز کی جانب اشارہ کر رہے ہیں اگر وہ مذکر ہے، میسکولائن ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ما ذالکا کے ساتھ سوال کریں گے، وہ کیا ہے؟ اب آئیے یہاں دیکھیے، یہاں 6 چیزیں آپ کے سامنے ہیں: کتابن، قلم، بیتن اور مسجدن، بابن، کرسیٌ۔ یہ 6 چیزیں مذکر ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں یہ سیکھا تھا ھذا کتابن، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا بیتن، یہ گھر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے ما ذالکا وہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہوگا ذالکا کتابن، وہ کتاب ہے۔ ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا قلمٌ، وہ قلم ہے۔ ما ذالکا وہ کیا ہے؟ ذالکا بیتٌ، وہ مکان ہے۔ ما ذالکا ذالکا مسجدٌ، ما ذالکا ذالکا بابٌ، ما ذالکا ذالکا کرسیٌ۔ اب دیکھیے سامعین، کتاب، قلم، بیت، مسجد، باب، کرسی، یہ سارے کے سارے اسماء اردو میں بھی انہی ناموں کے ساتھ جانے جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں گے ما تلکا۔ آپ جس چیز کی جانب اشارہ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور وہ چیز اگر مؤنث ہو، فیمینائن ہو، تو آپ ما ذالکا نہیں کہیں گے، ما تلکا کہیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ 6 تصویریں ہیں۔ ایک تصویر ہے مدرسے کی، دوسری ہے دوات کی، تیسری ہے خیمہ، چوتھی ہے حدیقہ، پانچویں ہے بقرۃ، چھٹویں ہے شجرۃ۔ تو اسے کیسا کہیں گے؟ تلک مدرسۃ، تلک دوات، تلک خیمۃ۔ وہ مدرسہ ہے، وہ دوات ہے، وہ خیمہ ہے۔ تلک حدیقۃ، وہ چمن ہے۔ تلک بقرۃ، وہ گائے ہے۔ تلک شجرۃ، وہ درخت ہے۔ اب دیکھیے سامعین، یہ جو اردو کے لیے جو الفاظ تلکا کے لیے جو 6 ناؤنس کا استعمال ہوا ہے، سب میں ایک چیز کامن ہے۔ مدرستن بولتا ہے، دواتن بولتا ہے، خیمتن بولتا ہے، حدیقتن بولتا ہے، بقرتن بولتا ہے، شجرتن بولتا ہے۔ تو جس اسم کے سامنے گول تا ہوگی وہ تائے تانیث ہے، وہ اسم مؤنث ہوگا یعنی فیمینائن ہوگا، اس کے لیے تلکا کا استعمال کیا جائے گا۔ آئیے سامعین آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے سامعین، دیکھیے ناظرین، ہم جو ہے گزشتہ سبق میں ما ھذا ما ھذہ یہ سیکھے تھے، یہ کیا ہے مذکر کے لیے، ما ھذہ یہ کیا ہے مؤنث کے لیے۔ آج ہم نے گزشتہ سلائیڈ میں یہ سیکھا کہ ما ذالکا، ما تلکا۔ اب ہم ھذا ذالکا اور ھذہ تلکا ملا کر استعمال کرنے کی مشق کریں گے۔ ما ھذا و ما ذالکا، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔
اب دیکھیے سامعین، یہاں آپ کے سامنے دو چیزوں کی تصویر ہے، ایک ہے کتاب، دوسرا ہے قلم۔ کتاب قریب ہے اسی لیے ما ھذا، قلم دور ہے اسی لیے ما ذالکا۔ تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ اس کا جواب آئے گا ھذا کتاب وذالک قلم، یہ کتاب ہے اور وہ قلم ہے۔ اب دیکھیے، مکان ہے، مسجد ہے، گھر ہے اور مسجد ہے، گھر قریب ہے، مسجد دور ہے، تو کیسے کہیں گے؟ ھذا بیت وذالک مسجد۔ اب دیکھیے یہاں موز پہلے ہے، اس کے بعد خمیس ہے، تو موز قریب ہے، خمیس دور ہے، تو کیا کہیں گے؟ ھذا موز وذالک خمیس۔ اب آئیے یہاں ما ھذہ وما تلک، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، یہ جو ہے مؤنث کے لیے ہے۔ یہ تصویر دیکھیے، مدرسہ ہے، ایک خیمہ ہے، مدرسہ قریب ہے، خیمہ دور ہے، سیدھی جانب سے اگر ہم دیکھیں تو دائیں سے بائیں۔ تو سوال جب یہ ہوگا ما ھذہ وما تلک، تو اس کا جواب ہوگا ھذہ مدرسۃ وتلک خیمۃ۔ دوسری تصویر دیکھیے، یہ گائے ہے، وہ مرغی ہے، تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ ھذہ بقرۃ وتلک دجاجۃ۔ تیسری تصویر میں یہ درخت ہے، یہ شجر ہے، وہ دوات ہے، کیسے کہیں گے عربی میں؟ ھذہ شجرۃ وتلک دوات۔ تو سامعین، یہ اور وہ، ذالک مذکر، یہ وہ، ھذہ تلک مؤنث، تو مذکر کے لیے اسماء الگ ہیں، مؤنث کے لیے اسماء الگ ہیں۔ آئیے سامعین، ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ بعید کے اشارے کے لیے قرآن مجید ذالک اور تلک کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ من رحاب القرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ذالک خیر، وہ بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بہترین ہے، احسن ہے۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک فضل اللہ، وہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا۔ تیسری آیت دیکھیے، سورہ بقرہ کی آیت، دوسری آیت ہے سورہ بقرہ، الف لام میم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ چوتھی آیت دیکھیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 ہے، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک الفوز العظیم، وہی بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے سامعین، یہ تو رہا مذکر بعید کے لیے ذالکہ کے ساتھ یہ 4 آیتیں ہم نے دیکھیں۔ مؤنث بعید کے لیے یہ 4 آیتیں، ان 4 آیتوں میں دیکھیے سامعین، یہاں 4 چیزیں ہیں، امۃ، عشرۃ، الجنۃ، قسمۃ۔ چاروں میں کامن چیز کیا ہے؟ سب کے آگے گولتا ہے تا مربوطہ، اس کا مطلب یہ چیز مؤنث ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 134 میں تلک امۃ قد خلت، بنو اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ وہ ایک امت تھی جو چلی گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کما لیا۔ دوسری آیت، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 196، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک عشرۃ کاملہ، 10 ہیں پوری طریقے سے، پورے 10 ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا، وہ جنت جس کے وارث ہمارے خاص بندے ہوں گے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 22 آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک اذا قسمۃ ضیزا، وہ اصل میں کیا ہے؟ اذن تلک قسمۃ ضیزا، تلک قسمۃ، وہ تقسیم ہے، ضیزا غیر منصفانہ، وہ تو غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ تو سامعین، آج کے ہمارے اس سبق نمبر 2 میں ہم نے اسماء الاشارہ بالبعید، اس میں اشارہ دور کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ ہم نے سیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمارے شوق میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔
اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں ایسے علم کی جو ہمیں فائدہ نہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔